بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبارات میں ایک خبر نظر سے گزری کہ لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں بچوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ 31 اکتوبر کے تہوار ہیلووین کے حوالے سے لباس اسکول لے کر آئیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مغرب سے جو بھی بیماری آتی ہے وہ سب سے پہلے ہماری ایلیٹ کلاس میں سرایت کرتی ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس حد درجہ مرعوب ذہنیت کی حامل ہے اور اندھا دھن وہ پیروی کرتی ہے اور تقلید کرتی ہے مغربی معاشرے کی اور مغربی تہواروں کی، اور اس چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ یہ تہوار اصل میں ہے کیا، ان کے پیچھے کہانی کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ اس سال کی رپورٹس کے مطابق ہیلووین کا یہ تہوار سعودی عربیہ میں بھی منایا گیا اور ریاض کے اندر اس کے لیے پورے فنکشنز وہ منعقد کیے گئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلووین کا تہوار ہے کیا۔ شیطانی خداؤں اور چڑیلوں اور بدروحوں سے متعلق جو قدیم یونانی مذاہب ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ 31 اکتوبر کی رات کو یہ ساری بدروحیں کرۂ ارض پر اور زمین پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، اور انسانوں کو ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان ان کا روپ دھار لیں۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ایسے ماسک بنائے جائیں اور ایسے کپڑے پہنے جائیں جو بدروحوں والے ہوں، جو چڑیلوں والے ہوں، جو جانوروں والے ہوں، تاکہ بدروح انہیں پہچان نہ سکے اور انہیں نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ پھر یہ لوگ باہر گھروں سے نکلتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں، اور اس آگ کے گرد یہی لباس اور یہی ماسک پہن کر رقص اور سرود کرتے ہیں، اور پھر اسی آگ کو اپنے اپنے گھروں میں لے جا کر اس کو جلاتے ہیں، اور گویا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے وہ ان بدروحوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تہوار ہے بنیادی طور پر جو فنڈامنٹلسٹ عیسائی ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں اور یہود بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن یہودی چونکہ ساہوکار ہیں، بزنس مین ہیں، تو پوری دنیا کے اندر یہ ہیلووین کے لیے جتنے ماسک بنائے جاتے ہیں اور جتنے اس کے لباس ہوتے ہیں، یہ یہودی کاروباری ادارے بناتے ہیں اور دنیا بھر میں فروخت کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ 1966 میں شیطان نے ایک اپنی ذریت کے ذریعے ایک نیا مذہب انٹروڈیوس کرایا، جسے چرچ آف سیٹن کے نام سے ایک تنظیم بنا کر متعارف کرایا گیا، اور اس چرچ آف سیٹن نے اس تہوار کو آفیشیلی اپنا تہوار بنایا اور اس کو ہر سال انہوں نے منانے کی کوشش کی۔ تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ اس ہیلووین کے تہوار کا کہ یہ بنیادی طور پر بدروحوں سے بچنے کا ایک شرک اور بت پرستی پر مشتمل ایک تہوار ہے، اور یونانی دیوتاؤں اور خداؤں کو خوش کرنے کا ایک تہوار ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس تہوار کو ایک مسلمان کو منانے کی کیا گنجائش ہے، اور ایک مسلمان کے پاس وہ دلیل کہاں سے آ گئی کہ وہ مسلمان اس تہوار کو بنا کر کوئی کس بدروح کو وہ بھگانا چاہتا ہے اور کس شیطان کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، جیسے کہ میں شروع میں اپنے انٹرو میں بتا چکا ہوں، کہ ہماری مغربی کلاس جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ مغرب سے حد درجے مرعوب ہے، حد درجے ان کی تقلید پر یقین رکھتی ہے، اور وہاں سے گوبر بھی آئے تو یہ اس پر پنی چڑھا کر اس کو اپنے لیے حلوہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی تو یہ بیماری ایلیٹ کلاس تک محدود ہے، لیکن عوام کے اندر اس کے حوالے سے شعور اور آگہی اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اپنے نوجوان نسل کو اس شرک سے، اس بت پرستی سے، اور تہذیب کے نام پر اور فرنگی تہذیب کے نام پر ان نت نئے تہواروں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ابھی فروری آنے والا ہے، ظاہر ہے اگلے سال آئے گا، تو اس میں جو 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے یہ ساری کی ساری مغربی خرافات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو مغربی خرافات ہیں، اور یہ ہیلووین اب ایک نیا پاکستان کے اندر چیز شامل ہو گئی ہے، تو اس سے بچنے کی، اور اس سے بچنے کی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو پس منظر ہے وہ عوام کو بتایا جائے، وہ طلباء کو اور طالبات کو بتایا جائے، وہ والدین اور اساتذہ کو بتایا جائے، اور یہ علماء کو بھی بتایا جائے۔ علماء کو شاید ابھی اس کی خبر نہ ہو، اور وہ اس پر چونکہ انہیں پتہ نہ ہو تو وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے، تو ہر لحاظ سے ہر طبقہ فکر تک
یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس پر سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا محبتوں کا مرکز ہے اور جو ملک جو عقیدتوں کا ہمارا مرکز ہے اور ہماری مذہبی مقدسات کا مرکز ہے سعودی عربیہ، اس کے حوالے سے جب یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں جب ایسے کام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر دل گرفتگی بھی ہوتی ہے اور انسان ذیق نفس کا بھی شکار ہوتا ہے، اس پر غم کا بھی ایک دورہ پڑتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اپنی پالیسی کے حوالے سے وہ آزاد لوگ ہیں، ہم انہیں پابند نہیں کر سکتے، لیکن اپنا احتجاج ان تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی احساسات ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو یہ بات باور کرا سکتے ہیں کہ ان کو تو امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہیے، انہیں تو عقائد کے حوالے سے، ان کو تو نظریات کے حوالے سے بالکل کلیئر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، انہیں تو مغرب کا مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ وہاں گرجا گھر کھل گیا ہے، جب ہم سنتے ہیں کہ وہاں ہیلووین کا تہوار منایا جا رہا ہے، تو پھر اس زہر کے اثرات پورے عالم پر اور خاص طور پر عالم اسلام تک پہنچیں گے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمارے یہ جو ایلیٹ کلاس کے ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے مالکان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بہت بڑی اکثریت، غالب اکثریت، وہ اسلام پر، نظریے پر اور توحید پر اور عقائد پر یقین رکھنے والی ہے۔ ان کو کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں؟ ابھی تو عوام کو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن جب عوام کو شعور ملے گا تو پھر پاکستان کے اندر کوئی بھی مسلمان شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف اور غلط تہذیب کی طرف اور غلط عقائد کی طرف اور شیطان کی بندگی کی طرف وہ جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو ہیلووین کا تہوار شیطان کی بندگی ہے، ہیلووین کا تہوار بدروحوں کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کا نام ہے اور ان سے بچنے کی ایک شیطانی تدبیر ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے خلاف اویئرنیس کو عام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔